ڈاکٹر صاحبہ علی ہوتی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر سفارتکار ہیں، تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ، ٹرمپ کا وعدہ تھا، شاید خواہش بھی تھی کہ اسرائیل حماس کا سیز فائر ہو جائے، لیکن یہ بات اب تک تو بن نہیں سکی. سو کیا ناکامی کہا جائے، ناکامی سمجھا جائے سے امریکی صدر کی؟ میں سمجھتی ہوں کہ صدر ٹرمپ نے اتنی دفعہ کہا کہ وہ غازہ میں ایک سیز فائر، جنگ بندی کرانا چاہتے ہیں اور جلد از جلد، لیکن لگتا ہے کہ ان کے الفاظ جو ہیں وہ بس الفاظ تک ہی رہا سب کچھ، اس لیے کہ جو وہ کر سکتے تھے اسرائیل کو روکنے سے انہوں نے نہیں کیا. آپ کو معلوم ہے کہ اب تک 60,000 کے قریب فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں جو جنگ اسرائیل نے مسلط کی ہے غازہ پہ. اس کے ساتھ ساتھ روزانہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ بچے، بوڑھے، خواتین جو لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں امداد کے لیے، اس لیے کہ وہاں پر اتنی زیادہ فیمن جو ہے، بھوک پھیل چکی ہے کہ جو لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں ان کو اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ شہید کر دیتے ہیں. بلکہ ان کو آرڈرز ہیں، بقول ایک اسرائیلی اخبار کے، ان کو آرڈرز دیے گئے ہیں کہ آپ فائر کر سکتے ہیں ان لوگوں پہ جو ان آرمڈ ہیں، انوسنٹ ہیں، بھوکے ہیں. دیکھیں یو این کی طرف سے بھی وارننگز آ رہی ہیں کہ اس وقت بھوک سے فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ ظاہر ہے اسرائیل بمباری کرتا جا رہا ہے، اور اب تو ایک لینڈ اوفینسو بھی شروع کر دیا ہے انہوں نے سینٹرل غازہ میں. تو بات یہ ہے کہ یہ ٹرمپ نے کیا کیا ہے سوائے الفاظی کارروائی کے؟ وہ اگر روک سکتا تھا تو کیوں نہیں روکا اس نے؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس نے گرین لائٹ دی ہے اسرائیل کو، اس نے گرین لائٹ دی ہے اسرائیل کو کہ وہ جو مرضی کرے. اور اسرائیل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے، ایتھنک کلینزنگ چل. یقیناً گرین لائٹ ہی پھر کیا ہوگا، لیکن امریکہ کچھ کر نہیں پا رہا، کچھ نہیں کیا، باقی دنیا بھی خاموش ہے. اور غزہ میں بلا کسی شک و شبہ ایک نسل کشی زور و شور سے جاری ہے، دنیا دیکھ رہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ، کیا یہ امید رکھے کہ کہیں کوئی سنجیدگی سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے، یا پھر یہ سب تب ہی ختم ہوگا جب اسرائیل چاہے گا، یا پھر جب غزہ بالکل خود ہی ختم ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے مایوس کن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ قتل و غارت روزانہ ہو رہی ہے، بچے شہید ہو رہے ہیں، بوڑھوں کو مارا جا رہا ہے، اور فیمن پھیلتی جا رہی ہے، لیکن مسلمان دنیا سے سوائے الفاظوں کے اور کچھ نہیں ہوا، صرف ورڈز which are not matched by actions. تو نہ عرب لیگ نے کچھ کیا، نہ OIC نے کچھ کیا. تو مغرب کو تو چھوڑ دیں، وہاں سے پھر بھی میں سمجھتی ہوں کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں اسرائیل کے خلاف. اگر آپ مسلمان دنیا پہ نظر ڈالیں تو وہاں سے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ان ایکشن ہے، میری نظر میں تو یہ کمپلسٹی ہے. یہ تو پھر ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نہ کرنا تو پھر اسرائیل کو یہ اجازت دے رہا ہے کہ وہ اس طرح کی کاروائی کرتا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، واقعی مغرب سے پھر بھی کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن مسلم جو دنیا ہے وہ کافی خاموش ہے، بالکل ہی سوئے ہوئے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب پورے اور عوامی سطح پہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ مغرب میں کتنے بڑے بڑے احتجاج ہوئے ہیں، ادھر بھی ہوئے ہیں، مطلب مسلم ممالک میں بھی نہیں ہے، لیکن نو کمپیریزن ایٹ آل، یو رائٹ. اور وہ ہو کے ایک ٹوکن جس کو کہتے ہیں وہ ہو کے ختم ہو گیا سارا. اچھا ڈاکٹر صاحب، سوال پتہ نہیں کرنا بھی چاہیے نہیں، لیکن اقوام متحدہ بھی ہے نا، اس کا کوئی کردار، مطلب ہم توقع بھی کریں کہ اس کا کوئی کردار بچے گا، ہونا چاہیے، ہونا تو چاہیے تھا، یا یہ سوال بھی اب نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں یو این جو ہے وہ اتنا ہی اسٹرانگ یا کمزور ہوتا ہے جتنا کہ اس کے ممبر سٹیٹس ہوتے ہیں. تو اگر جس کی ذمہ داری ہے جنگ روکنا، امن قائم کرنا، جو کہ سیکیورٹی کونسل کی ہے، وہ تو اس وقت پیرالائزڈ ہے امریکہ کی وجہ سے. تو جب تک یہ جو بڑے بڑے پارز ہیں جو کہ سیکیورٹی کونسل میں ہیں موجود، ان میں ہم آہنگی نہ ہو، ایگریمنٹ نہ ہو، تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس میں یو این کو قصوروار ٹھہرانا تو میں سمجھتی ہوں کہ مناسب نہیں ہے، لیکن ان ملکوں کو ضرور ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے جن کا واقعی یہ قصور ہے، جو کہ اجازت دے رہے ہیں، گرین لائٹ دی ہے امریکہ نے اسرائیل کو. اور پھر میں ایک اور چیز بھی کہوں گی جس کا میں سمجھتی ہوں کہ اتنا زیادہ لوگوں کو ابھی تک پتہ نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ جو غازہ کے 2 ملین باشندے ہیں ان کو دھکیل دیں ایک جگہ جس کو رافع کہتے ہیں، شہر جو بالکل ڈسٹروائے ہو چکا ہے، اور وہاں
ایک کنسنٹریشن کیمپ بنائیں گے, یعنی کہ اس شہر کو بند کر دیں گے اور ان لوگوں کو یہ کہیں گے آپ بس یہیں رہیں, اور اگر کوئی یہاں سے جانا چاہتا ہے تو وہ کسی اور ملک چلا جائے. تو یہ تو بہت ہی خوفناک پلان ہے جس کو اسرائیل اس وقت امپلیمنٹ کر رہا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت اگر آوازیں نہیں اٹھیں گی اس پلان کے خلاف تو ہم ایک بہت ہی بڑا سانحہ دیکھیں گے, ٹریجڈی جو کہ اس سے بھی بڑی ہوگی جو کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں ٹریجڈی. بہت شکریہ ڈاکٹر ملی حلودی صاحبہ فار اسپیکنگ ود اس. What more can we say?